بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس چینل پر عربی زبان کا بنیادی کورس تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اگر آپ مبتدی ہیں تو پہلے آسان صرف و نحو کورس کی ویڈیوز دیکھ لیں جو کہ اسی چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد مولانا احمد عقیل صاحب کی اس تدریس ہدایت النحو سے استفادہ کیجیے گا۔ اور اگر آپ بنیادی عربی سیکھ چکے ہیں تو اپنے سامنے کتاب ہدایت النحو کھول کر دھیان سے یہ ویڈیو دیکھیے اور پھر کسی کے ساتھ باقاعدہ تکرار بھی کیجیے۔ یاد رکھیے، مطالعے سے انسان ہوتا ہے محظوظ، استاد کی تقریر دھیان سے سننے سے سبق ہوتا ہے مزید ملحوظ، پھر تکرار سے سبق ہمیشہ کے لیے دماغ میں ہو جاتا ہے محفوظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، ہدایت النحو کے 7ویں سبق کے ساتھ میں ہوں احمد عقیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل: الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد والاسناد نسبة احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها، نحو زید قائم وقام زید، ويسمى جملة، فعلم أن الكلام لا يحصل إلا من اسمين، نحو زید قائم، ويسمى جملة اسمية، أو من فعل واسم، نحو قام زید، ويسمى جملة فعلية، إذ لا يوجد المسند والمسند إليه معا في غيرهما، ولا بد للكلام منهما. فإن قيل قد نوقد بالنداء نحو يا زيد، قلنا حرف النداء قائم مقام أدعو وأطلب، وهو الفعل فلا نقض عليه. وإذا فرغنا من المقدمة فلنشرع في الأقسام الثلاثة، والله الموفق والمعين. القسم الأول في الاسم، وقد مر تعريفه وهو ينقسم إلى المعرب والمبني، فلنذكر أحكامه في بابين وخاتمة. الباب الأول في الاسم المعرب، وفيه مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة. أما المقدمة ففيها فصول۔ یہ فصل ہے، کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں پر مشتمل ہو اسناد کے ساتھ، اور اسناد دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا، بحیث اس طور پر تفید المخاطب کہ وہ مخاطب کو پورا فائدہ دے اور اس پر سکوت کرنا بھی درست ہو، صحیح ہو، جیسے زید قائم اور قام زید، اور اس کو جملہ کہا جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ کلام حاصل نہیں ہوگا مگر دو اسموں سے، جیسے زید قائم، اور اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، یا ایک فعل اور ایک اسم سے، جیسے قام زید، اور اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ اکٹھے ان دو کے علاوہ میں نہیں پائے جاتے، اور کلام کے لیے ان دونوں یعنی مسند مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ فَإِن قِيلَ، اگر کہا جائے قد نوقض کہ اعتراض وارد کیا گیا ہے یا اعتراض کیا گیا ہے، بالنداء ندا کے ساتھ، جیسے یا زیدو، قلنا تو ہم کہیں گے حرف ندا قائم مقام ادعو اور اطلب کے ہے، اور وہ فعل ہے، فلا نقض علیہ، سو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور جب ہم فارغ ہو گئے مقدمہ سے، بس چاہیے کہ ہم شروع ہو جائیں 3 اقسام میں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا مددگار ہے۔ پہلی قسم اسم کے بارے میں ہے، اور اس کی تعریف گزر چکی ہے، اور وہ منقسم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف۔ بس چاہیے کہ ہم اس کے احکام دو بابوں میں اور خاتمے میں ذکر کریں۔ پہلا باب اسم معرب کے بارے میں ہے، اور اس میں مقدمہ ہے، اور 3 مقاصد ہیں، اور خاتمہ ہے۔ بہرحال مقدمہ اس کے اندر چند فصلیں ہیں۔ تو احباب، آج کی اس سبق کے اندر، اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ چند باتوں کی وضاحت کر رہے ہیں آپ کے سامنے اس فصل کے اندر۔ پہلے تو مصنف نے کلام کی تعریف کی، موضوع کلمہ کلام تھا، کلمہ کی تشریح ہو چکی پوری، تو کہتے ہیں کلام ایسا لفظ ہے جو 2 کلموں سے پر مشتمل ہو اور اسناد بھی ہو، اسناد بھی ہو۔ تو یہ کلام کی تعریف آ گئی کہ کلام ایسا لفظ ہے جو 2 کلموں پر مشتمل ہو
اور اس کے اندر اسناد بھی ہو۔ اب اسناد کیا چیز ہے؟ تو اسناد کی وضاحت مصنف نے خود ہی فرما دی کہ والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها، یعنی دو کلموں میں سے ایک کی دوسری کی طرف ایسے نسبت کرنا کہ اس سے مخاطب کو پورا فائدہ بھی حاصل ہو اور جو ہے اس پر خاموش رہنا بھی درست ہو۔ یعنی مخاطب کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے، جب مخاطب ان دو کلموں کو اندر اسناد ہو تو جب بات ختم ہو، جملہ پورا ہو، کلام پورا ہو، تو اس کو جو ہے بات سمجھ آ جائے مخاطب کو، اور اس پر خاموش رہنا، بات ختم ہو جائے گی، وقفہ آئے گا تو اس پر خاموش رہنا بھی درست ہو۔ تو یہ ہوتی ہے اسناد۔ تو اسناد کی تعریف بھی ہو گئی، اور کلام کی تعریف مصنف نے کر دی کہ دو کلمے ہوں اور ان کے اندر اسناد پائی جا رہی ہو، یعنی مطلب یوں سمجھ لیں کہ دو کلمے ہوں اور ان سے مکمل بات آپ کو سمجھ آ رہی ہو، مکمل بات سمجھ آ رہی ہو، تب ہم اسے کلام کہیں گے۔ اگر مکمل بات سمجھ نہ آئے تو جو ہے اسے کلام ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اس کی آسان اور مختصر سی تشریح ہے کلام کی۔ اچھا، اور جیسے زید قائم، اب زید قائم، اب دیکھیں یہ دو کلمے ہیں اور ان کے اندر جو ہے دو کلمے بھی ہیں اور اسناد بھی ہے۔ اسناد قیام کی نسبت جو ہے زید کی طرف کی گئی ہے، زید مسند الیہ ہے اور قائم جو ہے یہ مسند ہے۔ یا قام زید، تو قام جو ہے مسند، قام کی یعنی قیام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، زید مسند الیہ ہے اور قام مسند بھی ہی ہے، مسند ہے۔ تو اسناد بھی یہاں پائی گئی ہے اور جو ہے دو کلموں پر مشتمل بھی ہے، لہذا ہم کہیں گے زید قائم اور قام زید کلام ہے۔ ویسمى جملۃ، اچھا کلام کو جملہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ بس اچھا مثالیں دی مصنف نے اور تعریف کی، تو تعریف کی جو اس سے پتہ چلا کہ تعریف کے بعد بات واضح ہوئی، اس سے پتہ چلا ہمیں کہ کلام صرف جو ہے دو صورتوں سے ہمیں حاصل ہوگا۔ ایک یہ کہ دونوں اسم ہوں، تب جو ہے کلام کی تعریف، تب کلام مکمل ہوگا۔ جیسے زید قائم، اچھا دونوں اسم ہیں، زید بھی اور قائم بھی، اور اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ یا ایک فعل اور ایک اسم ہوگا، جیسے قام زید، تو اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو وہی دیکھیں کلام کی عقلی طور پر 6 صورتیں حاصل ہوتی ہیں ہمیں، میں نے بورڈ پر لکھ بھی دی ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ دو اسم ہوں، دو فعل ہوں، دو حرف ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا 3، چوتھی ایک فعل اور ایک اسم ہو، 5ویں ایک اسم اور ایک حرف ہو، اور 6ٹھی ایک فعل اور ایک حرف ہو۔ تو مؤلف نے کہہ دیا، مصنف نے، کہ کلام ہمیں صرف دو صورتوں میں حاصل ہوگا۔ نمبر 1 دونوں اسم ہوں، میں نے وہ نشان بھی لگا دیا ہے، دونوں اسم ہوں یا ایک فعل اور ایک اسم ہو، تو ان دو صورتوں میں جو ہے ہمیں کلام حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ سے ہمیں کلام حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو ہے اس کے اندر اسناد ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ اور تو یہ دو صورتوں سے ہمیں کلام حاصل ہو گیا۔ تو کہتے ہیں ان دو صورتوں میں کیوں، باقیوں میں کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ ان دو صورتوں کے علاوہ مسند اور مسند الیہ اکٹھے ہمیں نہیں ملتے، اور ان جو ہے مسند مسند الیہ دونوں کا ہونا کلام کے اندر بہت ضروری ہے۔ یہ مسند مسند الیہ نہیں ہوگا تو جو ہے اسناد نہیں ہوگی، اسناد نہیں ہوگی تو پھر وہ جو ہے ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، جب بات سمجھ نہ آئے گی تو جو ہے پھر وہ اس پر کلام کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔ تو یہاں مصنف والے یہ بات کر رہے ہیں۔ آگے ایک اعتراض کیا ہے مؤلف نے، اور پھر اس کا خود ہی جواب بھی دے دیا ہے۔ اعتراض کیا کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ کلام جو ہے صرف دو صورتوں سے حاصل ہوگا، یعنی دو اسم ہوں یا جو ہے ایک اسم اور ایک فعل ہو، تو ان دو صورتوں میں کلام حاصل ہوگا۔ بابا ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ہے ایک ہوگا اسم اور ایک حرف ہوگا، تو ان دو سے بھی کلام حاصل ہوا ہوگا، ان دو سے بھی کلام جو ہے پورا مطلب سمجھ آ رہا ہوگا۔ جیسے دیکھو یا زیدو، ایک حرف ہے یا، دوسرا زید اسم ہے، تو اور ان دونوں سے مکمل بات حاصل ہو رہی ہے کہ جو ہے کوئی آدمی زید کو آواز دے رہا ہے، بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، یا زیدو، تو کلام تو ہے، جو ہے دو کلمے بھی ہیں اور جو ہے ایک اسم اور ایک حرف ہے، تو پھر بھی ہمیں کلام حاصل ہو رہا ہے۔
تو آپ کا جو بنایا قاعدہ جو آپ نے بیان کی اوپر حاصل بیان کی کہ صرف 2 سے حاصل ہوگا، تو یہ بات تو درست نہیں ہے، بلکہ 3 سے جو ہے تیسرے سے بھی حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب مصنف نے خود دے دیا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر دراصل جو ہے یا حرف ندا ہے، اور حرف ندا قائم مقام ادعو یا اطلب فعل کے ہوتا ہے، یعنی جب آپ کہتے ہیں یا زیدو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ادعو زیدن یا اطلب زیدن، تو یہ فعل کا کام مقام ہوتا ہے، تو لہذا ہم کہیں گے کہ یہ کلام ہمیں ایک حرف اور ایک اسم سے حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ کلام ہمیں ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہوا ہے، اور یہ بات ہم اوپر کہہ چکے ہیں کہ فعل اور اسم سے کلام حاصل ہوتا ہے، لہذا اس بات پر کسی قسم کوئی اعتراض، کوئی نقص وارد نہیں ہوتا۔ تو یہ تو آج کا سبق تھا۔ آگے مصنف جو ہے اگلے ابواب کی جو ہے کر رہے ہیں، تمہید بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے تو اب ہم جو ہے آگے شروع کر رہے ہیں، اقسام میں جا رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ اور پہلی قسم جو ہے اس کی پہلی قسم اسم ہے، ٹھیک ہے، اور اسم کی تاریخ کہتے ہیں گزر چکی ہے، اور اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ بس سے یہ کہ ہم ان کے احکام 2 بابوں کے اندر اور خاتمہ کے اندر ذکر کریں گے۔ تو پہلا باب جو ہے وہ اسم معرب کے اندر ہوگا، پہلا باب اسم معرب کے اندر، اور اس میں بھی جو ہے چند چیزیں ہیں، ایک مقدمہ ہے، 3 مقاصد ہیں اور خاتمہ ہے، اور مقدمہ کے اندر بھی جو ہے چند فصلیں ہیں، اور چند فصلیں کون کون سی ہیں وہ آگے مصنف جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ کون کون سی فصلیں جو ہے یہاں پر بیان ہوں گی۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور تمام باتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ دینی اور ادبی علوم و فنون ایک ایک کر کے آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔